جائیں جل جانے والے۔ 2006 میں جب خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے۔ خاکہ تو دور کی بات ہے، اس محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں اس کا ثانی کہاں ہوگا۔ اور اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر بنایا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد فرماتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس پر آپ نے گفتگو کی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو کہا کہ سایہ کیوں نہیں تھا، تو کہا سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور کے پاکیزہ وجود سے بڑھ کر لطیف کائنات میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ وسایہ چے معنی دارت، اور سایہ کیا مفہوم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال دیا، وہ حسن دیا، وہ بلندیاں دی، وہ شان و شوکت عطا کی، وہ رفعت نصیب کی جو انہی کا مقصوم ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، جن بلندیوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت ابو الاسد رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ میں اس مقام کو تو دیکھوں جہاں حضور کے قدم آئے ہیں، تو میری روح نے پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الاسد رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو وہ رفعتیں انہیں نصیب کی گئیں، وہ مراتب رفیع سے نوازے گئے، وہ مقامات علیہ نصیب ہوئے کہ جو انہی کا مقصوم ہے۔ اور کائنات کے اندر جو مرتبہ اور جو مقام میرے اور آپ کے آقا و مولا کو نصیب ہوا وہ کسی کا مقصوم نہیں ہے، اس پر ہمیں ناز ہے، اور ہم اظہار بشاشت کے لیے، اظہار فرحت کے لیے، خوشیوں کے اظہار کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ محفل میلاد اس شکرانے کا نام ہے جو اس نعمت عظیمہ کے ملنے پر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر کہ ہمیں وہ نصیب ہوئے جن کی راہیں نبی تک تھے۔ کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی اب بھیج بھی دے اسے۔ کوئی بولتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
یہ حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اس پیارے کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو بتا رہے۔ ایک حواری اٹھا اور پوچھتے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر مرید کہتا ہے میرا پیر تو میرا پیر ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کی تو مثال نہیں ہے، ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی تو پھر میرے نبی ہے نا۔ تو جب اپنے نبی کی زبان سے ہی کسی کے قصیدے سنے تو سوال تو پیدا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، ہزار تحریف کے باوجود یہ لفظ آج بھی اس میں رہ گئے ہیں کہ جب حواریوں نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو جواب حضرت عیسیٰ نے کیا دیا۔ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے ہو، جب جاؤ گے تو جھومتے ہوئے جاؤ گے۔ یہ لفظ روحوں میں گلاب کھلا دے گا اور یہ لفظ روحوں کے اندر روشنیاں پیدا کر دیں گے، ساری زندگی اس کی مہک بدن سے نہیں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا لوگو اب میرے بعد وہی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ زمانتی رہی نستورہ راہب کہاں بیٹھا تھا شام میں، منتظر تھا کہ یہاں سے گزرنا ہے، منتظر تھا کہ یہاں سے گزرنا ہے۔ بحیرہ راہب راستے میں کلی ڈال کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں یہاں سے گزریں گے، وہیں ڈیرا جما کے بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا کرتا ہے؟ صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے، شام تک یہ مشق ہوتی ہے، رات اتر کے سو جاتا ہے، صبح پھر یہ وظیفہ کرتا ہے۔ عجیب وظیفہ ہے اس کا، وہ کسی کی راہیں تک رہا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ساری زندگی گزار دی، پھر ایک دن مقصود و مراد آ ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ حجاز کی جانب سے جو قافلہ آ رہا ہے دائیں بائیں کے درخت بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں، سمجھ گیا میرا مقصود مل گیا، جلدی سے نیچے اترا اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، شاگردوں کو کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو۔ وہ کھانا پکانے میں لگ گئے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ان کو کہا کہ آج تمہاری دعوت میرے ذمہ رہی۔ بڑے خوش ہوئے، مسافر کو کھانا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو جلدی سے کھانا تیاری کے مراحل سے گزرتا ہوا کھانا تیار ہو گیا۔ اب یہ سارے لوگ آ کے اس کی کٹیا کے قریب ایک بڑا سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ عمر پاک تھی 12 سال اور وہاں چھوڑا ہے کہ تم بیٹھو ہم کھانا کھا کے آئے، اور وہ آ کے ڈھونڈتا پھرتا لوگوں میں جس طرح کسی کی تلاش ہو، اور پوچھا کہ کوئی تمہارا شخص رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں سارے ہی آگے ہیں، ہاں ایک 12 سال کا بچہ ہے اس کو وہاں چھوڑا ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، یہاں فرمایا کرتے تھے کہ وہ بحیرہ کہنے لگا کیسی بارات ہے جو لاڑے کوئی چھوڑ آئی ہے، دولہا چھوڑ آئے ہو اور بارات خود چلی آئی ہے۔ تو کہا یہ سارے اہتمام تو اسی کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور جب حضور کو لایا گیا تو ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا ھذا سید العالمین، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی راہیں لوگ تکتے رہے، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چرنگ و بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ دنیا انتظار کرتے رہی، 350 سال زندگی پائی ہے حضرت سلمان فارسی نے،
ایک روایت 250 سال کی ہے اور دوسری روایت 350 سال کی ہے۔ مجوسی کے بیٹے ہیں اور امیر کبیر خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ روزانہ گھر سے نکلتے ہیں اپنے باغات کی سیر کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب کی کٹیا ہے، وہاں اٹھنے بیٹھنے لگے، اس کی باتیں اچھی لگی، باپ کو پتہ چلا تو روک دیا، ہم مجوسی ہوتے ہیں اور یہ عیسائی ہے، تم نہ جایا کرو۔ لیکن دل میں لگن سی پیدا ہو گئی تھی، نہ رکے تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ دور نکل گئے، کسی شہر میں جا کے کسی پادری کی خدمت میں لگ گئے اور اس سے کچھ سیکھنے لگے۔ ایک وقت گزر گیا اس کی غلامی اور نوکری کرتے ہوئے، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا تنہائی میں، کہا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں واقعی 2-3 دن کے بعد وہ انتقال کر گیا، تدفین کی، اور میں غموری آ گیا۔ مجھے جو اس نے پتہ بتایا تھا اس کے مطابق وہ شخص مل گیا، واقعی وہ بڑا شخص تھا اور میں اس کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک مدت میں نے اس کی خدمت میں گزار دی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی طرف میں تجھے بھیجوں جس طرح میری طرف تجھے بھیجا گیا تھا، لیکن تو نے چونکہ نوکری بڑی کی ہے میری، تو میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے، تم یثرب چلے جاؤ اور ان سے ملاقات کر لینا، یہ میری خدمتوں کا صلہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں لمبی مسافتیں کاٹی ہیں، گھر چھوڑا ہے، آرام چھوڑا ہے، راحت بڑی زندگی ترک کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دعویٰ کر دے اور میں اس کو قبول کر لوں اور میری زندگی برباد ہو جائے، مجھے کوئی نشانی تو بتاؤ۔ تو اس راہب نے کہا کہ 3 نشانیاں ہوں گی نبی آخر الزمان میں، ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تدفین کی، اور یثرب کی جانب جانے والے قافلے تلاش کرنے لگا، ایک قافلہ ملا تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، میرے پہ یہ غضب کیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ بیچا آ کے یثرب میں، بیچا آ کے مدینے میں، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا، اور میں اس کی گوڈی کرتا، خدمت کرتا، باغ کی کانٹ چھانٹ کرتا، کھجوریں توڑتا، اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ جب حضور تشریف لائیں، چونکہ میں نے اس سے نشانیاں سنی تھیں، اور اس انتظار میں وہاں ایک وقت کاٹ دیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں، ہواؤں سے خوشبو آنے لگی، میں سمجھ گیا کہ وہ نبی آخر الزمان جلوہ فراز ہو گیا، تو میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ میرے آقا نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، وہ دوڑ کے مجھے پکڑ لیتا ہے، تو میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، میں غلام تیرا ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، مجھے چھوڑ دے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضور کی خدمت میں چلا گیا اور میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا تھا، جا کے میں نے حضور کو پیش کی، تو آقا کریم نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر کچھ دن ڈال کے پھر گیا اور پھر میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں لے گیا، جا کے پیش کی تو فرمایا ہاں ہم ہدیہ لے لیتے ہیں۔ کہا نشانیاں 2 پوری ہو گئی تھی، ویسے چہرہ بھی بتاتا تھا یہ وہی ہیں، لیکن میری ضد تھی کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو تو پھر میں مانوں۔ ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور حضور نے اپنے مبارک کاندھے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور مور نبوت کپڑے کے پیچھے چھپی تھی، اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا، میری آرزو یہ تھی ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور یہ کپڑا ہٹے اور میں مور نبوت کی زیارت کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میرے ارادہ قلب سے میرے حضور آگاہ ہوئے تو حضور نے فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، چادر اتار کے میری جانب پھینکی
اور اپنی کمر کو موڑ کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا جب میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار توجہ کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں، ہر شخص کی گفتگو کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ نعرے اچھے ہیں، لگانے چاہیے، لیکن میرا ایک مزاج ہے کہ تسلسل جب ٹوٹتا ہے، وہ کیا اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ اس لیے میری آرزو ہوتی ہے کہ پوری تقریر بس غور سے سن لیجئے، آپ نے آتے ہوئے نعرے لگائے، ذوق آپ کا پورا ہو گیا، تو بس گفتگو سنتے جائیے، تسلسل ٹوٹتا تو پھر کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ لوگوں نے انتظار کیے اور لوگوں نے دکھ سہے، میں اور آپ نے کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی جگہ نہیں کاٹا، میں اور آپ آغوش مادر میں آئے، آنکھ کھلی تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مؤذن کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے مبارک دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا ہے۔ لوگوں نے تو مشقتیں سہی نا، تکلیفیں سہی، منتیں مانی، راہوں میں کلیاں ڈالی، منتظر رہے، در در کی خاک چھانی، لوگوں نے اس نبی تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کھال کے اندر اپنے آپ کو لپٹوایا، لوگوں نے کوڑے کھائے، اذیتیں سہی، ہماری آنکھ کھلی تو ہم حضور کے نوکر تھے۔ علامہ اقبال جھوم کے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، ہماری ماں نے لوری ہی حضور کے نام کی دی تھی، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، میری خوش قسمتی میں تیرا امت تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو کیسے بخت ہیں میرے اور آپ کے، تو پھر اس پر ہم شکریہ ادا نہ کریں۔ یہ ایک دوپہر کا محفل میلاد کا اجتماع کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو انسانیت آج کس گڑھے میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ سکا باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی زندہ درگور کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ یہ تاریخ کا ایسا حوالہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سکا باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی زندہ درگور کرتا، اور پھر کتنا ظالمانہ سماج تھا، اس معاشرے سے اس پہ بھی داد ملتی، اسے جرم آج بھی ہوتے ہیں، لیکن مجرم منہ چھپائے پھرتا ہے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، لیکن وہ کیسا شفاف معاشرہ تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد داد پاتا تھا۔ لوگ کہتے تو نے اپنی پگڑی کے کلس کو بچا لیا ہے، تیری آبرو بچ گئی ہے، تو نے بیٹی زندہ درگور کر دی ہے۔ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے، کیسا حوصلہ تھا، کیسا ظالمانہ مزاج تھا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی کہانی سناتا ہے کہ میں بیٹی کو زندہ درگور کیسے کیا۔ یہ گڑھا کھودتے تھے، اس میں بیٹی کو بٹھاتے تھے اور کھلونے رکھ دیتے تھے، اور بیٹی اس کو کھیل سمجھ رہی ہوتی اور یہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ اس کو بھی کھیل کا حصہ سمجھ رہی ہوتی، اور جب اس کی سانس گھٹنے لگتی تو پھر اسے پتہ چلتا یہ کھیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو کہا گڑھا کھودا اور اس میں بیٹی کو بٹھایا، کھلونے رکھے اور اوپر سے ریت پھینکنے لگا، تو وہ اس کو کھیل کے طور پہ انجوائے کرتی رہی، لیکن جب اس کی سانس گھٹنے لگی تو پھر وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن میں ایسا ظالم تھا کہ میں نے اس کے باوجود ریت پھینکنے کے تسلسل کو ختم نہیں ہونے دیا اور ریت پھینکتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سسکیاں اور چیخیں اس ریت میں دب گئیں۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے گھور کے دیکھا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا، حضور کو دکھی کر دیا، لیکن فرمایا اس کو کہنے دو جو کہتا ہے۔ تو بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ ذرا سنیے، اگر میرے حضور نہ آتے تو آج انسان کہاں جا چکا ہوتا۔
میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں۔ اور یہ صرف عرب کی کہانی نہیں ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک رسم جاری تھی، رسم ستی۔ یہ 6 صدی عیسوی میں پورے بانکپن اور عروج پر تھی۔ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو بیوی کو سارے اس کے رشتہ دار، اس کی ہمجولیاں، اس کی ہمسائیاں، اس کے اپنے عزیز و اقربا کہتے، تیرا پتی مر گیا، جیون ساتھی مر گیا، تو نے اب جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تیرے خامد کو چتا میں جلایا جائے تو بھی چھلانگ لگا دینا اور اس کے ساتھ زندہ جل کے مر جانا۔ اور اس غرض کے لیے خاندان کے لوگ اپنی بیٹی کو تیار کرتے تھے کہ ہم وفاداروں کا خاندان کہلائیں۔ خاتون کو شراب پلائی جاتی اور شوہر کی محبت میں اشعار گائے جاتے تاکہ وہ جوش میں آ کر کے چھلانگ لگا دے، اور عورتیں پھر جوش میں آ کر کے چھلانگ لگا دیتے۔ ابن بطوطہ کو پڑھیے، وہ کہتا ہے جب میں یہاں آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خاتون کو ستی ہوتے دیکھا اور وہ اپنے حواس برقرار نہیں رکھ سکا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا۔ کتنی خواتین تھی جو ظالمانہ رسم کا شکار ہو رہی تھی، بیوہ کو بند کمرے میں ڈال دیتے اور 1 سال تک اس کو نکلنے نہیں دیتے تھے اور بدلنے کے لیے لباس بھی نہیں دیتے تھے، اور سال کے بعد پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جب وہ باہر آتی تو اس کی جھولی میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور وہ بازار میں جاتی اور لوگوں کو مینگنیاں مارتی۔ یہ اس کی دردناک کہانی تھی۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے کہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ زنزیبار کے اندر میں نے وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جہاں غلاموں کو پورے افریقہ سے لا کے باندھا جاتا تھا اور پھر جہاز بھر کر کے پوری دنیا کے اوپر سپلائی کیا جاتا تھا، اور اس غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ جانوروں سے بھی بدتر سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ کے تو اس پہ بھی کوڑے کھائے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، تو نے مجھ سے اذن کیوں نہیں لیا۔ تو جب انسانیت سسک رہی تھی، بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور غلاموں کی چیخ و پکار عرش مولا سے ٹکرائی اور رسم ستی کا شکار ہوتی ہوئی ان خواتین کی چیخیں رب کے عرش سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا۔ آمنہ کی آغوش میں رحمت بن کے محمد عربی تشریف۔ اب میرے حضور نے انسانیت کو عزت دی، وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی۔ میرے حضور بولتے ہیں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب سیدہ حضور کو ملنے آتی ہیں فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، احادیث اٹھائیے، حضور اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں۔ آج بیٹیوں کے لیے آپ کے سینے میں بھی پیار ہے، میرے سینے میں بھی پیار ہے، یہ میلاد والے رسول کا دیا ہوا پیار ہے۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس نے اپنی کمر پہ بورا لادا ہوا تھا اور اس کی کمر دبتی چلی جا رہی تھی اس کے وزن سے، شناسائی تھی۔ تو میں اس کو کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا لہجہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا، ایسے اس نے انگشت شہادت کھڑی کی اور آنکھوں میں نمی تھی، کہنے لگا حضرت ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوریاں کر رہا ہے، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ آج لوگ پردیش کاٹ رہے ہیں، وہاں کی تکلیفیں سہتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ تو کاٹتے تھے، ان کے سینے میں پیار کس نے ڈالا؟ سنو، ان کے سینے میں پیار محمد عربی نے ڈالا۔ آج بیٹیوں کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں یہ حضور نے ڈالے۔ یتیم کو دھکا دیا جاتا تھا اس لیے کہ یہ منحوس ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے۔ اور میرے حضور نے کیا کہا؟ آنا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اپنے ساتھ جوڑا۔ قیامت کے دن یوں قریب ہوں گے، یوں نیڑے ہوں گے جس طرح میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں اور کہاں کفالت یتیم کا صلہ حضور کی قربت بنتا ہے۔ کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں آپ اگر گھر بنانا چاہیں
تو سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں نے پوچھا تو کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہو، کسی نے کہا کہ جو تعلیمی اداروں کے قریب ہو، بچوں کو آنے جانے کی سہولت رہے، کسی نے کہا جو ہاسپٹل کے نیڑے ہو تاکہ ایمرجنسی میں انسان کی زندگی بچ سکے، کسی نے کہا نہیں جو کسی اعلی نسب سوسائٹی میں ہو تاکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سیکورٹی کا ہے، کسی نے کہا بر لبے سڑک ہو تو آنے جانے کی سہولت رہتی ہے، کسی نے کہا نہیں ساحل سمندر پہ ہو، نہر کنارے ہو تو نظارے بھی دل کو اچھا رکھتے ہیں، کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، کسی نے کہا جس کے کمرے کشادہ ہو، کسی نے کہا جس کے لان کھلے ہوں۔ میں نے حضور سے پوچھا تو میرے حضور نے کہا کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ سب سے اچھا گھر چاہے وہ دو مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، اس میں یتیم رہتا ہو اور صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کو ذلیل کر کے نہ رکھا گیا ہو، اپنے بچوں کی طرح رکھا گیا ہو، اس کی عزت بھی ہو، اس کی تکریم بھی ہو۔ میرے حضور نے کہا کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، سب سے بہتر گھر وہ ہے۔ تو یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ غلام بکتا ہے پھر نسلاً بعد نسلاً بھی غلام ہوتا ہے، اور آقا کا جوتا بھی اذن کے بغیر چھو نہیں سکتا، اس کی یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی اٹھا نہیں سکتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کا دن ہے، یہ تاریخ کا اہم ترین دن تھا، تاریخ اسلام کا روشن باب ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے جو ردیف بٹھایا تھا، جو سوار تھا حضور کے پیچھے، جو خوشی سے اچھلتا تھا اور حضور روکتے تھے، میرے حضور کا تو سر انور جھکا ہوا تھا عزت سے، حتیٰ کہ امامے کا کوٹ اونٹنی کی کوہان کو لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا، وہ خوشی سے اچھلتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے حضور روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈیے، وہ کسی سردار کا بیٹا تھا، انصاری سردار کا صاحبزادہ تھا، حضور کا کوئی نواسہ تھا؟ جواب نفی میں ملے گا۔ وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ عملاً بتایا محمد عربی آج غلاموں کو عزت دینے آ رہا ہے، ایک غلام کو آج اہم دن اپنے ساتھ بٹھایا ہے، غلام زادے کو، اور دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ کہا بلال یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ آپ ابھی اذان کا وقت ہو تو رخ قبلہ کی طرف کریں گے اور اذان دیں گے، اور مجھے یہ بتائیے جب کوئی بندہ کھڑا ہی قبلہ کی چھت پہ ہو تو کدھر رخ کرے؟ جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے نا۔ اب حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دینے لگے، جدھر جدھر حضور گھومتے تھے بلال بھی گھومتے چلے جا رہے۔ اقبال بولا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلال حبشی بھی گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور جا رہے ہیں۔ پھر کیا آہنگ تھا اذان میں، کسی نے کہا نا ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ تو یہ حضور کا مبارک نام تھا، غلاموں کو اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا، یتیم کی کفالت کو اپنے قرب کی وجہ قرار دے دیا، بیواؤں کا آسرا بن کے لوگوں کے سامنے آئے، سماج الیتاما عصمت للارامل، یہ حضور کے اوصاف ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ مدینہ المنورہ میں خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے، کیونکہ جب وہ باتیں چھیڑتی تھی تو چھوڑتی نہیں تھی۔ ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئی اور اشارہ کر کے حضور کو بلایا، حضور بات سننے کے لیے دروازے پہ آ گئے۔ آج تو پیر صاحب کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، مولوی صاحب کا اپنا ہے، سیاستدان کا اپنا ہے، سرمایہ دار کا اپنا ہے، میرے حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن توازن عقلی نہیں ہے اس کا صحیح، اس نے اشارہ کیا، حضور دروازے پہ آ گئے۔ جی بتائیے، کہا آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں، کہا یا فرمایا کیجئے، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی، کہا باہر آئیے۔ مسجد نبوی سے بعد کھلی جگہ تھی، حضور وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم،
حضور کا نازک بدن اور اس نے باتیں چھیڑ لی. مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں تو ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، اور سننے کو حضور مل جائیں تو پھر کون بات کو مختصر کرے گا. وہ کیا کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں تجھ سے کی ہیں ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. دیر تک اس نے حضور کو کھڑا کیا. صحابہ کو بڑا طیش آ رہا ہے کہ یہ عورت بار بار باتیں کیے جا رہی ہے، اور اس کی باتیں بھی بے مقصد، کبھی ادھر کی چھیڑ دیتی ہے، کبھی گھر کی چھیڑ دیتی ہے، کبھی ہمسائی کی بات کرنے لگ جاتی ہے. غصہ بڑا آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے. حضور خود کان لگا کے سن رہے تھے. وہ جیسی بھی باتیں کر رہی تھی میرے حضور سن رہے تھے. جب کافی دیر کے بعد، گھنٹوں اپنے کہانیاں سنانے کے بعد جب وہ واپس چلی تو صحابہ نے عرض کی حضور اس عورت کا تو توازن ٹھیک نہیں ہے. لوگ دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. یہ جس سے بات شروع کرتی ہے پھر جان ہی نہیں چھوڑتی. آپ کا بدن نازک، وقت قیمتی، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں کندھوں پہ، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا. اور آپ نے گھنٹوں اس کی بات سنی تو میرے حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. اور اس کو بلا کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنی کہانی سنا لیا گیا. ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں. یار کیا میں حضور کا میلاد نہ مناؤں؟ میں نہیں مولوی تیرے دلیلوں کو مانتا، میں تو زندگی حضور کے نام پہ لگا دوں گا. میں تو جیوں گا تو حضور کے لیے، میں تو مروں گا حضور کے لیے، میری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہوگی. اس لیے کہ زندگی کا سارا کرینہ ہی مجھے حضور نے دیا ہے، جینے کا سلیقہ ہی اسی چوکٹ سے ملا ہے. خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، لیکن درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، اجرام فلکیہ کو، سورج چاند ستاروں کو، نباتات کو، بہائم کو، وحوش و طیور کو، کس کو نہیں پوچھتا. اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے مٹی کے بتوں کو اور مادوؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے. پتھر کے اصنام کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، لکڑی کے اوثان کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا ہے. خود آٹا گوندھ کر کے بت بناتا ہے، پھر دھوپ میں خشک کرتا ہے، پھر اسے اپنا معبود بھی مانتا ہے. بھوک لگتی ہے تو توڑ کے کھا بھی لیتا ہے. یہ کیسی کہانی تھی! یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا صاحب یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں. چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ. اب انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں. اب اس کی آنکھ کھلی، اب اسے سمجھ آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب اسے پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ پر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. انسان کو تو سمجھ آئی اس دہلیز پہ آ کے. سید خورشید گیلانی، سید سلیم گیلانی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں. میری ساری تقریر کا اگر آپ اس کو خلاصہ کہہ دیں تو کافی ہوگا. یہ مناسب ہوگا کہ پوری تقریر کا خلاصہ کہہ دیجئے، کیونکہ آج کل ہمارا نعتی ادب بھی تو پامال ہو گیا نا. بٹن تاں کر دیتے، بٹن تھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے. یہ شاعری ہے. اب دیکھو حسن نعت کا دیکھیے، اور میری ساری گفتگو کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے. ایک شعر میں کوزے میں جو ہے وہ سمندر بند کر دیا. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. ذرا غور کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا نور اور زندگی کا سارا جمال اس چوکھٹ سے ملا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نبی نے زندگی کا حقیقی نور ہمیں دیا،
کیا ایک دن کے محفل میلاد سے حق ادا ہو جائے گا؟ آئیے اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کیجئے۔ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا ہے، اس کو اردو زبان میں تو یوم پیدائش کہتے ہیں، اور انگلش میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی برتھ ڈے پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یوں ہی تو نہیں چلے جاتے جب تک وہ بلائے نہ۔ تو کیا آج حضور کے میلاد پہ بن بلائے آ گئے؟ کسی نے بلایا ہے تو آئے ہو نا۔ اور دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو کبھی خالی ہاتھ گئے ہو؟ کہتے یار اس نے بلایا ہے تو پھر کوئی تحفہ بھی تو لے کے جانا چاہیے، اور تحفہ بھی اس کے مزاج کے مطابق لے کے جاتے ہو۔ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو، بوڑھا ہے تو پھول لے جاتے ہو، کوئی پڑھا لکھا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے تو کتابیں لے جاتے ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بوڑھے کی سالگرہ پہ گئے ہو اور اس کی برتھ ڈے پہ آپ کھلونے لے گئے ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی برتھ ڈے پہ جا رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، خالی ہاتھ نہ جانا، کوئی تحفہ پیش کرو۔ تحفہ بھی وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں۔ یہ درہم و دینار میرے حضور کو نہیں چاہیے۔ تو حضور کیسے خوش ہوں گے؟ حضور سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا آج کے اس میلاد کے اجتماع میں آپ عہد کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد